Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Viewers, Amjad Ali Sheikh इंग्लिश IPA का इंट्रोडक्टरी ट्यूटोरियल पार्ट 2 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने मुख्तसर तौर पर इंग्लिश कॉन्सोनेंट्स का जायज़ा लिया था। मौजूदा ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश वावल साउंड्स पर फोकस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम इंग्लिश कॉन्सोनेंट्स को ज़रूर रिव्यू करेंगे। जैसा कि हमने देखा था कि इंग्लिश कॉन्सोनेंट्स दो तरह के होते हैं, एक वॉइस्ड और दूसरे अनवॉइस्ड। वॉइस्ड वो कॉन्सोनेंट्स हैं जिनको जनरेट करते वक्त हमारे वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं, जैसे ब, ड, ग, ज, v, v, z, ž। ये सब के सब वॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। इसके बरक्स अनवॉइस्ड साउंड्स वो हैं जिनके जनरेट करते हुए हमारे वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट नहीं करते। मिसाल के तौर पर थ, ख, छ, फ, स, श, ये वॉइसलेस या अनवॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। समझने में आसानी पैदा करने के लिए कॉन्सोनेंट्स को 3 लाइंस में या 3 रोज में लिखा गया है। पहली लाइन अनवॉइस्ड या वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स की है, जो कि फ से लेके ह तक है। दूसरी लाइन में ब से लेकर ž तक कॉन्सोनेंट्स लिखे गए हैं। ये जो पहली 2 लाइंस हैं ये आपस में पेयर की फॉर्म में लिखे गए हैं, जैसे फ, ब, ठ, ड, ख, ग, च, ज, फ, v, फ, v, स, z, श, ž। इसमें h जो है वो अनवॉइस्ड है, लेकिन इसका वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स में कोई पेयर मौजूद नहीं है। इसी तरह तीसरी लाइन में 7 अदर कॉन्सोनेंट्स के टाइटल से जो 7 कॉन्सोनेंट्स लिखे गए हैं ये भी वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स ही हैं। फ़र्क सिर्फ यह है कि इन 7 कॉन्सोनेंट्स का पहली लाइन में मौजूद अनवॉइस्ड या वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स में कोई पेयर मौजूद नहीं है। गोया हमारे पास वॉइसलेस 9 कॉन्सोनेंट्स हैं, जबकि वॉइस्ड में 8 + 7 15 कॉन्सोनेंट्स हैं। इन 15 कॉन्सोनेंट्स में से 8 जो हैं उनके वॉइसलेस पेयर्स भी हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। इन कॉन्सोनेंट्स को दोबारा से रिव्यू कर लें तरतीबवार। फ, ठ, ख, छ, फ, स, श,
اس میں سے یہ جو کانسننٹ ہے اس کی آواز اردو میں تھ عموماً لکھی جاتی ہے یا سمجھی جاتی ہے. یہ ایک رف سا آئیڈیا ہے اس ساؤنڈ کو سمجھنے کے لیے، لیکن اگر صحیح طور پر دیکھا جائے تو اس کی آواز جو اردو میں مساوی آواز جو بنتی ہے وہ ہے ث. دراصل پرابلم یہ ہے کہ اردو میں بھی ہم اس آواز کو اپنی زبان کی اس حرف کی آواز کو صحیح طور پہ پروناؤنس ٹھیک طرح سے نہیں کرتے. اگر دیکھا جائے تو عربی میں اس حرف کو بہت بہتر انداز میں، درست انداز میں پروناؤنس کیا جاتا ہے. یہ ہے ث. یہ س یا سے نہیں ہے. عثمان ہم کوئی نام ہے جیسے، تو ہمیں عثمان نہیں کہنا چاہیے بلکہ عثمان کہنا چاہیے. ثمر پھل، جیسے کہ اردو میں کہتے ہیں سے ثمر، وہ غلط ہے، وہ ہے سے ثمر. جی اب نیکسٹ وائسڈ کانسننٹس میں ب، ڈ، گ، ج، ذ، ذ، ز، ژ. اس کے علاوہ نیکسٹ جو کیٹیگری ہے وائسڈ کانسننٹس کی، ان میں م، ن، ل، و، ر، ی. یہ تھے 24 انگلش کانسننٹس. اب ہم آتے ہیں 22 واؤل ساؤنڈس پہ. واؤل ساؤنڈس کی ڈسکشن شروع کرنے سے پہلے میں یہ عرض کرتا چلا جاؤں کہ انگلش واؤلس بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ اور کنفیوزنگ ہیں. کچھ آوازیں آپس میں قریب قریب ہوتی ہیں، ان کو سمجھنا، ان کا فرق محسوس کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. اس لیے پہلے انڈیویجولی ہر ساؤنڈ کو ایکسپلین کیا گیا ہے، اور اس کے بعد کچھ آوازوں کو آپس میں کمپیئر بھی کیا گیا ہے، یعنی ان کی کمپیریٹیو اسٹڈی بھی کی گئی ہے. مجھے امید ہے یہ آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ہوگی. انگلش واؤلس وہ ساؤنڈس ہوتی ہیں جو کہ ووکل کارڈز میں جنریٹ ہو کر جب ماؤتھ کیوٹی میں آتی ہیں تو ماؤتھ کیوٹی میں ٹنگ، پیلٹ، ٹنگ، ٹیتھ، لپس، ٹیتھ، لپس، یعنی کہ لوور لپ اپر لپ کے ساتھ ٹچ نہیں کرتا. یعنی واؤل ساؤنڈز بغیر کسی ہنڈرنس اور ہرڈل کے ماؤتھ کیوٹی سے ادا ہو جاتے ہیں. واؤلس کی دو کوالٹیز ہیں. ایک یہ کہ یہ سارے کے سارے وائسڈ ہوتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ تمام کے تمام واؤل ساؤنڈز ووکل کارڈ سے جنریٹ ہونے کے بعد ماؤتھ کیوٹی میں بغیر کسی رکاوٹ کے ادا ہو جاتے ہیں. انگلش واؤلز 3 کیٹیگریز میں تقسیم کیے جا سکتے ہیں. پہلی کیٹیگری ہے لانگ واؤلز جو کہ 5 ہیں. سیکنڈ کیٹیگری از شارٹ واؤلز اور یہ ہیں 9.
ان میں فرسٹ 7 یہاں سے یہاں تک یہ شارٹ واؤلز ہیں، جبکہ لاسٹ 2 یہ میڈیم لانگ واؤلز ہیں. تھرڈ کیٹیگری ہے ڈبل واؤل ساؤنڈز کی، یعنی ڈفتھونگز. یہ ہیں 8. آئیے اب باری باری ہم ان واؤلز کو دیکھتے ہیں. لانگ واؤلز. فرسٹ ساؤنڈ از ای. ای جیسے فیل. نمبر 2 آ. آ جیسے father. نمبر 3 او. او جیسے order. نمبر 4 او. او جیسے ooze. نمبر 5 جیسے earth. سیکنڈ کیٹیگری یہ ہے شارٹ واؤلز کی کیٹیگری. ساؤنڈ 1 ای. ای جیسے fill. نمبر 2 جیسے set. ساؤنڈ نمبر 3 جیسے sat. ساؤنڈ نمبر 4 جیسے cut. ساؤنڈ نمبر 5 جیسے hot. ساؤنڈ نمبر 6 جیسے look. ساؤنڈ نمبر 7 جیسے about. about کے سٹارٹ میں جو کی ساؤنڈ آئی ہے وہ بہت ہی مختصر ہے. یہ ساؤنڈ شوا کہلاتی ہے. ساؤنڈ نمبر 8 یہ میڈیم لانگ ساؤنڈ ہے. فار ایگزامپل we have a word feel and fill. feel میں ای لانگ ساؤنڈ ہے، جبکہ fill میں
شورٹ ساؤنڈ ہے. اس کے برعکس فلے، سٹے، سلے، ان سب ورڈز کے اینڈ میں جو ای ساؤنڈ آئی ہے وہ ای، فل میں جو ای کی ساؤنڈ ہے اس سے قدرے لمبی ہے، اور فیل سے قدرے کم ہے، اس لیے یہ میڈیم لانگ ساؤنڈ ہے. نیکسٹ ساؤنڈ او ساؤنڈ. اس میں بھی ہمیں کمپیریزن کرنا پڑے گا، جیسے فول اور فل. فول میں او لانگ ساؤنڈ ہے، جبکہ فل میں او ساؤنڈ بہت ہی شورٹ ہے. اس کے برعکس ایکچوئل، میوچول، یہ چو کے بعد جو او کی جو آواز آ رہی ہے چ کے بعد، یہ ساؤنڈ دراصل او اور او کے درمیان کی آواز ہے. نیکسٹ کیٹیگری ڈفتھانگس. اس میں دو آوازیں مل کے گلائڈنگ ساؤنڈس کریٹ کرتی ہیں، یعنی سٹارٹ کسی اور ساؤنڈ سے ہوتا ہے اور اینڈ کسی اور ساؤنڈ پہ ہوتا ہے. آپ کی آسانی کے لیے میں نے اردو میں بھی ان کو دو کلرز میں لکھا ہے. ساؤنڈ 1 اے، اے جیسے لیٹ. ساؤنڈ نمبر 2 آئی، آئی جیسے لائٹ. ساؤنڈ نمبر 3 آئی، آئی جیسے بوائے، ٹوائے. Sound number 4 O, O जैसे no, so. Sound number 5 ow, ow जैसे out, shout. Sound number 6 ear, ear जैसे hear, fear, tear. Sound number 7 air, air जैसे bear, tear, share. Sound 8 oor, oor, oor जैसे poor, tour. اس وقت ہم نے انگلش 22 وال ساؤنڈس کے بارے میں ڈسکس کیا. نیکسٹ ٹیوٹوریل میں ہم ان واول ساؤنڈس کو انڈیویجولی چند ایگزامپلس کے ساتھ اسٹڈی کریں گے اور ان کی
کمپیریٹیو اسٹڈی بھی کریں گے. بہت شکریہ.